آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے. یعنی اگر عیسیٰ ابن مریم گاڈ ہیں اس وجہ سے کہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے، تو حضرت آدم تو بڑے گاڈ ہونے چاہیے. وہ تو لم یلد ولم یولد والا معاملہ ہو جاتا ہے. ان کا تو باپ بھی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. لیکن آدم علیہ السلام کو کرسچنز بھی کہتے ہیں اللہ کا بندہ. لم یلد ولم یولد سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو آدم علیہ السلام کے لیے ثابت کرنا، کیا یہ جملہ شرکیہ نہیں ہے؟ پھر لم یلد کا معنی تو یہ بنتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی. اگر آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی تو مرزا کس کی اولاد ہے؟ پھر مرزے کے شاگرد اگر سلپ آف ٹنگ کا بہانہ بنائے تو یہ بہانہ بھی نہیں چل سکتا، کیونکہ مرزا خود کہتا ہے کہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح چیک کر کے پھر اپلوڈ کرتے ہیں، کوئی غلط بات ہو تو اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. کیا مرزا بولتے وقت بھی ٹون تھا اور چیک کرتے وقت بھی ٹون تھا؟ یہ ٹون کا لفظ خود مرزا بولتا ہے، اور مرزے کا ہی یہ جملہ ہے کہ بابوں کو نہ منہ پر کنٹرول ہے نہ پیشاب پر. تو ہمارا سوال یہ ہے، کیا مرزے کو منہ پر کنٹرول ہے؟ اس طرح کی عبارت کسی کتاب میں آ جائے تو مرزے کا مطالبہ ہوتا ہے اس کتاب کی پرنٹنگ بند ہونی چاہیے. تو کیا مرزے کی یہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہونی چاہیے؟ اور غیر اختیاری طور پر کفریہ جملہ زبان سے نکلے تو مرزے کا مطالبہ ہوتا ہے کہ کہنا چاہیے کہ توبہ کر، تجھ پر شیطان چڑھ گیا ہے. کیا یہ جملہ مرزا اپنے متعلق بولے گا؟ اسی طرح بعض عبارتوں کو بنیاد بنا کر مرزا مطالبہ کرتا ہے کہ جی یہ فتویٰ دو، کتاب لکھنے والا کافر، پرنٹ کرنے والا کافر، وغیرہ وغیرہ. تو کیا اب مرزا یہ فتویٰ لگائے گا کہ یہ ویڈیو ریکارڈ کرانے والا کافر، ویڈیو ریکارڈ کرنے والا کافر، اور ویڈیو اپلوڈ کرنے والا کافر، آگے شیئر کرنے والا کافر؟ اور ہاں، آخری بات، مرزے کا ایک ڈائیلاگ ہوتا ہے کہ چاچی گئی. اب مرزے کے شاگرد بتائیں کہ ان کی چاچی گئی یا نہیں، کہیں ان کی چاچی ڈھیٹ تو نہیں؟